بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی استاد رضیہ خلیق جماعت چہارم کے لیکچر نمبر 24 کے ساتھ۔ بیٹا آج جو ہم کتاب پڑھیں گے وہ کاروان اردو، جس کا ہے سبق نمبر 18۔ کاروان اردو کی کتاب پہ ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے ایک نظم جس کا نام ہے شہد کی مکھی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کتاب میں نظمیں پڑھی ہیں، مگر جو آج نظم کا نام ہے وہ شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں تو بیٹا آپ سب جانتے ہوں گے۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ ہمارے لیے شہد جمع کرتی ہے، اور جو شہد کہاں سے جمع کرتی ہے؟ وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، پھر وہ شہد کو اپنے چھتے میں لے جاتی ہے اور آپ کے لیے شہد جمع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج جو ہم نے کتاب پہ نظم پڑھنی ہے وہ ہے سبق نمبر 18 پہ نظم ہے، وہ ہے شہد کی مکھی۔ آپ کے سامنے بیٹا یہ شہد کی مکھی کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ شاعر کا تعارف۔ ہم نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے، اور نظم لکھنے والے کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، شاعر کا ہم تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے شاعر کا تعارف پڑھنا ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ کس نے نظم لکھی ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کون ہے؟ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ سیالکوٹ پہ پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہندوستان یعنی کہ انڈیا کا جو ملک ہے، آپ کو بچپن سے بہت شوق تھا پڑھنے کا، تو آپ نے اپنی شاعری آپ کی شاعری اتنی اچھی تھی کہ آپ نے شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا یعنی کہ الگ ملک بنانے کا جذبہ پیدا کیا۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا خیال پیش کیا، اسی لیے انہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مصور کسے کہتے ہیں؟ جو تصویر بناتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان بنانے کا خیال تصور پیش کیا۔ آپ نے بچوں کے لیے اپنی مشہور کتاب بانگ درا میں اچھی اچھی نظمیں لکھی۔ آپ نے علامہ محمد اقبال نے بڑوں کے لیے کتابیں تو لکھی تھی، مگر اس کے ساتھ آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں آپ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا ہے بانگ درا۔ بانگ درا میں کیا ہے؟ نظمیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں کون کون سی مشہور نظمیں جو بچے شوق سے سنتے اور پڑھتے ہیں؟ ان میں ہمدردی، بچے کی دعا، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب شامل۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ میں نے آپ کو شاعر کا تعارف بتایا تھا کہ شاعر کون تھے؟ علامہ محمد اقبال، اور انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی، جس میں سے ایک نظم یہ بھی ہے جس کا نام ہے شہد کی مکھی۔ بیٹا آپ کے سامنے میں شہد کی مکھی کی نظم پڑھوں گی اور آپ نے دیکھنا، اور اس کے بعد میں آپ کو نثر کا بتاؤں گی۔ سب سے پہلے شعر ہے: اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے، بے سدھ نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی کھاتی یہ مغز ہے۔ مغز کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ مکھی ہوتی ہے۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں یہ شہد مکھی جو نہ ہوتی۔ بیٹا میں نے آپ کے سامنے یہ نظم پڑھی ہے شہد کی مکھی کے شعر نمبر 1 سے 7 تک۔ آپ لوگوں نے بھی اچھی طرح اسی طرح نظم کو پڑھنا ہے۔ نظم کو اس طرح پڑھنے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نثر کروں گی۔ بچوں میں نے آپ کے سامنے اب نظم پڑھی تھی، اب ہم نثر کریں گے۔ آپ سب نے نثر کا پتہ ہی ہوگا، نثر کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے شکر تیرے خدا کی تھی، مگر آپ کے سامنے ایک دفعہ میں اس کو پھر دہرا دیتی ہوں کہ نثر کسے کہتے ہیں۔ نثر کسے کہتے ہیں بچوں؟ شعر کو جملے کی صورت میں بیان کرنے کو نثر کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جب شعر پڑھتے ہیں تو شعر کو جو ہم نثر میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم اس کو جملے کی صورت میں بیان کرتے ہیں، جملے کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے جملہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی لائن میں آتا ہے، جملے کو ہم جملے کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ شعر میں کافی ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ شعر میں ہم کافی الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ردیف یعنی کہ ایک لفظ کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نثر میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کے سامنے میں شعر نمبر 1 پڑھوں گی، ساتھ اس کے نثر بھی ہے۔ اس پھول پہ بیٹھی ہے کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی۔ اس کی نثر یہ ہے، کبھی اس پھول پر بیٹھتی ہے تو کبھی دوسرے پھول پر بیٹھتی ہے، یہ بتاؤ کہ شہد کی مکھی کیا ڈھونڈتی رہتی ہے۔ بیٹا یہ شعر نمبر 1 تھا، اب اس کی نثر ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے۔ اس کی نثر یوں کریں گے، وہ باغ میں کیوں آتی ہے بتاؤ تو مانیں گے شہد کی مکھی، کیا لینے آتی ہے یہ سمجھاؤ تو ہم جانیں گے۔ شعر نمبر 3 ہے، اگلا شعر ہے، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا۔ اس کی نثر یوں ہوگی، باغ میں شوق سے شہد کی مکھی کا اڑنا بے سود نہیں ہے، کیونکہ وہ کھیل میں اپنا وقت نہیں گنواتی ہیں۔ آگے ہے شعر، کوئی کرتی نہیں کچھ کام، اگر عقل تمہاری ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ اس کی نثر یوں ہوگی، اگر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو سنو، ہم تمہیں یہ سمجھاتے اور بتاتے۔ اب شعر ہے، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مغز ہے۔ مطلب بتایا تھا میں نے، مغز کس سے کہتے ہیں؟ مکھیوں کہتے ہیں۔ نثر ہے یہ، جسے ہم شہد کہتے ہیں وہ ایک طرح کا رس ہوتا ہے اور اسی رس کی خاطر یہ شہد کی مکھی آوارہ پھرتی ہے۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر۔ خدا نے، اس کی نثر ایسے ہوگی، خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر رکھا ہے جسے مکھی اڑا کر اپنے چھتے میں لے جاتی ہے۔ اب شعر ہے، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی۔ اب اس کی نثر یوں ہوگی، یہ مکھی نہیں بلکہ خدا کی نعمت ہے، اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو ہمیں شہد بھی نہ ملتا۔ بیٹا میں نے آپ کے سامنے شہد کی مکھی کے شعر نمبر 1 سے 7 تک آپ کے سامنے میں نے شعر بھی پڑھے اور ان کی نثر بھی کی ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے ابھی آپ کا ہوم ورک ہے، گھر کا کام ہے، شہد کی مکھی کی نظم کے آپ نے شعر نمبر 6 اور 7 کی نثر اپنی اردو الف کی کاپی پر لکھنی ہے اور ساتھ اس کے جملے بنانے ہیں 4 ہیں، شوق، باغ، غذا اور رس۔ آپ نے یہ کام اردو الف کی کاپی پر بہت صفائی سے کام کرنا ہے، دن اور تاریخ لکھنا ہے اور مارجن لائن لگا کے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگوں کو اب نثر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نثر کس سے کہتے ہیں؟ شعر کو جملے کی صورت میں بیان کرنے کو نثر کہتے ہیں، اور نثر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم جملے کی صورت میں لکھتے ہیں، اور جبکہ شعر میں ہم قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔